پتھر کے شہید محمد حسین نصرت عابدی، سید محمد علی عابدی کے خاندان کے مرحومین، ان کی اہلیہ کے خاندان کے مرحومین، دیگر تمام اموات مومنین مومنات شہداء اسلام، اسی طرح سے نوید عباس صاحب کی اہلیہ کے چچا کا انتقال ہو گیا ہے آج پاکستان میں، مرحوم سید نجیب اصغر زیدی، ان سب کو سورہ فاتحہ سے یاد کرنے، اور نجیب اصغر صاحب کے ان کی فیملی نے درخواست کی ہے کہ 10 بجے رات کے بعد نماز وحشت پڑھ لیجیے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمین الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد اللهم صل على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا صلوات اللهم صل على محمد اس بیوی سے منسوب ہے کہ تاریخ اسے کنیز کہتی ہے، لیکن عظمتوں کے جس مقام پر وہ بیوی ہے، زمین و آسمان کی بہت سی شہزادیوں کی وہ شہزادی، اس لیے کنیز تو جناب سیدہ ہے۔ جو فاطمہ کی کنیز ہو تو پھر وہ کائنات کی شہزادی کہتا ہے۔ میری مراد حضرت فضہ سے۔ بچوں نے آج کی اس منسوب مجلس کی رعایت بھی کی کہ ماشاءاللہ حضرت فضہ کے حوالے سے ایک کلام پیش کیا۔ قرآن مجید کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، نہ صرف یہ آیت بلکہ اس پورے سورہ کے اندر حضرت فضہ شامل ہے، کیونکہ ان کی فضیلت کے تعلق سے یہ سورہ ہے۔ ہم اکثر پنجتن کا تذکرہ کرتے ہیں، پنجتن کی بات کرتے ہیں، اور قرآن مجید میں ایسی کئی آیات ہیں جہاں پنجتن کا تذکرہ ساتھ ہے۔ اس سورہ میں بھی پنجتن ہے، لیکن یہاں نبی نہیں ہے، یہاں جناب فضہ ہے، یعنی وہ 4 موجود ہیں، مولائے کائنات جناب فاطمہ، امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ سورہ جسے ہم سورہ دہر کے نام سے بھی جانتے ہیں، سورہ انسان کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور ایک نام اور بھی ہے سورہ حلقہ۔ بڑے فوائد ہیں۔ ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سورہ کی تلاوت کے نتیجے میں گھریلو زندگی کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوتے ہیں۔ تو جن گھروں میں
اولاد کا مسئلہ ہے کہ اولاد نافرمان نعوذ باللہ ہو گئی، استغفر اللہ، یا دین سے دور ہو گئی، یا میاں بیوی کے درمیان مسائل ہیں. سورہ حلقہ بہت مفید ہے. اور اتنا ہی نہیں، مختلف موقعوں پر مختلف مومنین اور مومنات کو ہم نے مشورہ دیا اور الحمدللہ اس کے فوائد اور اس کے ثمرات انہیں حاصل ہوئے. حضرت فضہ بظاہر تو کنیز کہلاتی ہیں، میں نے عرض کیا بہرحال وہ شہزادی ہیں، لیکن ایک چیز یہ بھی یاد رہے کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حبشہ سے ضرور آپ کا تعلق تھا، لیکن حبشے کی وہ کنیز نہیں تھی، وہ شہزادی تھی. یعنی ایک شہزادی دوسری شہزادی کی بارگاہ میں آئی، لیکن یاد رہے کہ پہلے وہ آئی ہیں رسول کی کنیزی میں. جب رسول کی کنیزی میں آئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بعنوان ہدیہ اور تحفہ جناب سیدہ کو حضرت فضہ عنایت فرمائی. اچھا یاد رہے کہ اسلام اور خصوصی طور پہ جب بھی ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام اہل بیت کی بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ تو کوئی اسلام کا تصور ہے ہی نہیں، اس لیے کہ جہاں سلامتی ہو وہاں اسلام ہے، چاہے وہ سلامتی حیات کی بات ہو یا سلامتی دین کی بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بہرحال یہ محمد و آل محمد کی بارگاہ میں تو وہاں کسی طرح کا کوئی تفرقہ نہیں ملے گا، کسی طرح کا کوئی فساد نہیں ملے گا، رنگ و نسل کا اس پہ کوئی افتخار نہیں ہے، اس پہ کوئی تکبر نہیں پایا جاتا، بلکہ غریبوں کو، کمتر لوگوں کو اتنا بلند کیا اہل بیت نے، کہیں اور مثال بھی نہیں. میں بات پنجتن کی کر رہا ہوں، آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ رسول کی ذات سے جڑی ہوئی ایک شخصیت ہے، اس کا بھی تعلق حبشے سے. جب بھی کسی مؤذن کا تذکرہ ہوگا یا اذان کا تذکرہ ہوگا تو سب سے پہلے بلال کا نام آئے. کتنا عظیم کر دیا رسول نے. مولا کائنات نے بھی ایک سیاہ چمڑی کے مالک کو اتنا عظیم کر دیا کہ قمبر تھا، حضرت قمبر علیہ السلام کے. جناب فضہ نے بھی کنیز کو کنیز نہیں بلکہ اپنی برابری پہ رکھا، بہن کہا، اور ایسا آپ نے بہن کہا کہ اولاد فاطمہ نے کبھی بھی فضہ کنیز کہہ کے خطاب نہیں کیا، ماں کہہ کر خطاب کیا. اور اتنا ہی نہیں، اس گھرانے میں سلسلہ آگے بڑھا تو امام حسین السلام کے ساتھ بھی آپ دیکھیے گا کہ کربلا میں جہاں فضہ موجود ہیں وہیں پر آپ کے یہاں کربلا میں شہید ہونے والوں میں افریقہ کی نمائندگی ہے جو جون کے نام سے جانے جاتے ہیں. غلام حضرت ابوذر کے. عام طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ کربلا کے ضعیف ترین شخص تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت حبیب ابن مظاہر. کیا عمر تھی؟ 72 سال، 72. لیکن جب ہم تاریخ کو اور جا کے گہرائی سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ کربلا میں ان سے بھی کہیں زیادہ ضعیف جون تھے جو حضرت ابوذر کے غلام تھے. یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ بھویں تک ان کی جو ہے گر گئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے جو پٹا باندھا تھا، کمر کے اوپر بھی جو ہے کپڑے کا جو ہے پٹا باندھا تھا اور اپنے آپ کو مثل جوان کھڑا کیا اور امام سے اجازت لینے آئے. اس کی وجہ یہ ہے کیوں اتنے ضعیف تھے کہ ایک روایت کہتی ہے جب جون کے تذکروں میں ملتا ہے کہ مولا نے فرمایا کہ آپ اس عمر میں کہ آپ پر سے جہاد ثابت ہے. تو اس کے بعد ایک مرتبہ جو ہے مولا نے جو ہی یہ کہا تو جون نے کہا مولا یہاں سارے جو ہیں اشراف کے خون بہیں گے، شاید آپ کو یہ پسند نہیں مولا. مولا نے کہا یاد رکھو تم کیا بات کر رہے ہو، تم ہمارے لیے بہت محترم. اس کے بعد جو مولا کی دعا ہے، مولا نے کہا جو شہید ہوں گے ان میں سب سے زیادہ نورانی چہرہ تمہارا ہوگا. مولا نے دعا کی اور مولا امام سجاد ناقل ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جو شہداء کے لاشیں وہاں پڑے ہوئے تھے تو ایک
سر سے جو ہے ایک چہرے سے بہت زیادہ نور جا رہا تھا. یہ چہرہ کس کا تھا؟ یہ حضرت جون کا تھا. اور اس کے بعد آپ نے کہا بے شک کیوں نہ ہو، اس لیے کہ وقت کے امام نے دعا کی تھی. خیر گفتگو ہو رہی حضرت فضا کے حوالے سے. آیت کا ترجمہ بارہا کا سنا ہوا ہے. حضرت فضا شہزادی جناب سیدہ کی کنیز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص بات یہ ہے کہ فضا جناب فاطمہ کا بھی پردہ ہے اور ثانیہ فاطمہ کا بھی. سبحان اللہ. آپ اندازہ لگائے حجاب فاطمی کو ہمارا سلام، لیکن فاطمہ کی کنیز فضا کے مقام کے لیے اتنا کہنا کافی ہے کہ خدا بند تعالیٰ کے پردوں میں سے ایک پردہ حجاب اکبر جناب سیدہ جس طرح سے کہلاتی ہیں روایات اور تاریخ کی روشنی میں، جو حجاب اکبر فاطمہ ہے اس کے حجاب کو فضا کہتے ہیں. اللہ اکبر. جب تک فاطمہ رہی فاطمہ کا حجاب فضا، فاطمہ کے بعد زینب کا حجاب فضا. کربلا میں مختلف موقع میں جو گفتگو کی بات آئی ہے، پیغام رسانی کی بات آئی ہے، فضا کے ذریعے سے پیغام بھیجا گیا ہے. فضا جناب سیدہ نے آپ کا نام رکھا ہے، تاریخ میں یہی مشہور ہو گیا. فضا عربی میں چاندی کو کہا جاتا ہے، اور چاندی کی اصل جو ہوتی ہے وہ سیاہ ہوتی ہے، بلیک ہوتی ہے. آپ دیکھیں چاندی جو ہے اس کی اصل جو ہوتی ہے بلیک ہوتی ہے، سیاہ ہوتی ہے. یعنی کہ بنیادی طور پہ افریقہ سے تعلق ہے، لیکن اس کے بعد اتنی روشن، اتنی ابیض، کردار کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، تحریک کے اعتبار سے، قربانی کے اعتبار سے، ایثار کے اعتبار سے، خدمت کے اعتبار سے. اور اتنا ہی نہیں، ایک معجزہ بھی حضرت فضا سے منسوب کیا جاتا ہے تاریخ میں کہ ایک مرتبہ ایک صاحب آئے ہیں اور انہوں نے آنے کے بعد کہا کہ میں جناب سیدہ کے جو ہے کچھ کمالات دیکھنا چاہتا ہوں. فضا نے کہا کنیز کے کمالات دیکھ سکتے دروازے پہ. میں نے کہا نا حجاب فاطمہ ہے. کیا کہا اس کو ہاتھ لگا دیں اور یہ چاندی ہو جائے. انہوں نے اس دیوار کو ہاتھ لگایا، وہ چاندی ہو گئی. اس کے بعد جو ہے مطمئن ہو کے چلے گئے کہ کنیز فضا اتنی صاحب اعجاز ہے تو فاطمہ کی کیا کہنا. خیر اس کے علاوہ جناب فضا کے حوالے سے کہ 3 دن تک روٹیاں دی گئی ہیں، لیکن اس میں ایک سب سے خاص بات یہ ہے کہ اہل بیت سے اتنی محبت ہے کہ جناب سیدہ نے جب منت کے روزے رکھے ہیں تو اس وقت جناب فضا نے بھی منت کے روزے رکھے. فاطمہ ماں ہیں، علی باپ ہیں، حسنین اپنی صحت کا روزہ رکھیں، سمجھ میں آتا ہے. لیکن فضا عزیزوں جب کنیز کو، نوکر کو، غلام کو اتنا مقام دے دیا جائے تو پھر اس کے بعد نوکر گھر کی فرد بن جاتا ہے، گھر والوں کے درد کو اپنا درد سمجھتا ہے، گھر والوں کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتا ہے. جناب فضا نے روزے رکھے. اکثر ابھی تذکرہ کرتے ہیں کہ روٹیاں دے دی گئی، لیکن آج کی رات یہ تذکرہ بھی تو ساتھ کریں کہ علی نے روٹی دی، فاطمہ نے روٹی دی، حسن نے روٹی دی، حسین نے روٹی دی، یہاں تک کہ فاطمہ کی کنیز فضا نے بھی روٹی دی ہے. اور ایک رات نہیں 3 راتیں دی ہیں. تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ 3 دن تک صرف علی اور فاطمہ اور حسنین کریمین روزے سے نہیں تھے، بلکہ فضا بھی 3 دن تک بغیر سحر اور افطار کے روزے سے تھی. اللہ اکبر. اب جو خدا نے سورہ دہر بھیجا تو 4 کے لیے نہیں بھیجا ہے، 5 کے لیے بھیجا ہے. علی کا بھی قصیدہ ہے، فاطمہ کا بھی قصیدہ ہے، حسنین کا بھی قصیدہ ہے، فضا بھی اس میں شامل ہے. صلوات پڑھیں بابا. اب قول پہ عام آدمی کہ دستے زہرا کی لطافت، نفس زہرا کی کشش، دستے زہرا کی لطافت، نفس زہرا کی کشش. روٹیاں اوپر گئیں، قرآن نیچے آ گئی. فاطمہ کے گھر کی روٹی
کہ یہ آسمان پر جاتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے دنوں میں نے سہیل بھائی کے جو گھر مجلس پڑھی تھی اس کا ایک جملہ یہاں نقل کرتا ہوا چلوں کہ عزیزوں وہ عیسیٰ کا معاملہ تھا کہ جہاں آسمان سے روٹی آئے تو ان کی عید ہو. یہاں فاطمہ کے گھر کی روٹی کا معاملہ ہے کہ آسمان پر جائے تو آسمان والوں کی عید ہو جائے. مل کے صلوات پڑھے گا بآواز بلند. تو اس کا مطلب یہ کہ فاطمہ کے ہاتھوں کی بنی ہوئی روٹیاں گئی تو بھی آسمان والوں کی عید تھی. فضہ کے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹی گئی تب بھی عید تھی. مل کے صلوات پڑھے بآواز. ایک دن شہزادی کریں گی لیکن یہ جب جناب فضہ کی باری آتی تھی اس میں شہزادی ان کی مدد کرتی. خیر بہت مختصر کرتے ہوئے حضرت فضہ ان کی تربیت اس طرح سے کچھ شہزادی جناب سیدہ نہیں کرتی. مورخین لکھتے ہیں اور راوی جو ہمارا اور آپ کا نہیں ہے کیونکہ اکثر ہمارے یہاں اس روایت کو جس نے بھی نقل کیا ہے ابو القاسم شافعی کوفی پڑھ رہا ابو القاسم رضوی لیکن یہ بہرحال جو راوی ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں جس نے تاریخ میں لکھا ہے شافعی المسلک ہے. وہ لکھتے ہیں کہ جناب فضہ نے 40 سال تک قرآن سے گفتگو کی. 40 سال قرآن پڑھا نہیں ہے. کرنا اور ہے پڑھنا اور ہے. عزیزو ایک دو چار آیتیں یاد ہو جائیں اور اس کے بعد کوئی سوال ہو جائے برمحل آپ جواب کے طور پہ قرآن کی آیت کی تلاوت کر لیں ایک الگ موضوع ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ مختلف موقعوں کے اوپر کوئی گفتگو ہو رہی ہو اور ہر سوال کے جواب میں قرآن کی آیت پڑھی جائے. بھائی یہ فضہ ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک مثال بھی پیش کی. ایک جملہ آگے بڑھ کے مجھے کہنے دیجیے. قرآن کی 2 قسمیں قرآن صامت ہے قرآن ناطق ہے. جو ہمارے ہاتھوں میں قرآن مجید یہاں موجود ہے قرآن صامت ہے اور جو بولتے قرآن وہ اہل بیت ہیں. تو اب مجھے کہنے دیے ناطق کے معنی بولنے والے کے ہیں. تو اگر بولنے والا قرآن کا قرآن ناطق کہلاتا ہے تو اگر فضہ 40 سال تک قرآن بولتی رہی تو میں فضہ کو کیا کہوں گا؟ صلوات پڑھیں بآواز. مولا کائنات کی عظمت کے کیا کہنے. فضہ قرآن ناطق بنی ہے 40 سال تک بولے. آج کا موقع ہے جا رہی ہے گروپ سے بچھڑ گئی. اب جو بچھڑ گئی ہیں گروپ سے تو 1 دن نہیں 2 دن نہیں 6 دن تک کی بچھڑی ہوئی ہیں. کوئی کہتا ہے کہ راوی کا نام ہے کہ جس نے تاریخ میں لکھا اس کا نام ابو القاسم شافعی کوفی اور وہ جو حاجی وہاں سے گزرا ہے اس کا نام عبداللہ ابن مبارک. میں نے دیکھا کہ اندھیرے میں ویرانے میں ایک عورت ہے لیکن ڈر بھی لگ رہا ہے. اس زمانے میں اکیلے مرد نہیں سفر کرتا تھا عورت کیسے. پھر سوچا کہ اگر واقعی عورت ہے تو مدد کر دینی چاہیے. اسٹریٹ وہاں پہنچ گئے. یہ کیا ہوا تم ہو کون؟ کیا ہوا ہے تم ہو کون؟ ایک مرتبہ اس بیوی نے کہا فقل سلام سوف تعلمون. پہلے سلام کرو اس کے بعد تمہیں معلوم ہو جائے گا قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی. ایسے ہی بتا دیجیے دیکھو سلام پہلے کیا جاتا ہے گفتگو سے پہلے. ہم میں سے بھی بہت سے لوگوں کی عادت خراب ہو گئی ہے جن لوگوں سے اگر دن میں 2-3 مرتبہ ملا جائے تو ایک بار سلام کر لیا تھا. صبح والا سلام ابھی ایکسپائر نہیں ہوا ہے. کیا کریں گے؟ سلام آپ کو ایکسپائر ہونے سے بچا لیتا ہے اس لیے سلام کیا کیجیے. مل کے سلوات پڑھیں بآواز. سلام سے گفتگو کے آغاز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے تعلقات میں کچھ فاصلہ ہے. ہمارے یہی سمجھاتا ہے. بے تکلفی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے سلام نکال جائے. ارے بھائی کیسے ہو تم؟ یہ کیا ہے؟ خیر اب آہستہ آہستہ جو ہے لوگوں میں یہ تہذیب آ رہی ہے دین سمجھ رہے ہیں.
ورنہ ہم آپ سے بتا دیں کہ ہمارے ساتھ خود ہوا ہے. ہم چھوٹے سے تھے, 8 سال کے رہے ہوں گے, ہماری جاننے والی ایک عزیزہ کو ہم نے سلام کر دیا, انہوں نے ہماری والدہ سے شکایت کی. بچہ بڑا نیک ہے, مدرسے میں پڑھتا ہے, لیکن اس کو تہذیب نہیں ہے کہ بڑوں کو سلام نہیں کیا جاتا ہے, بڑوں کو آداب کیا جاتا ہے. مل کے صلوات پڑھیں بابا بڑا سمجھنے لگی. تو بہرحال یہ ہمارے یہاں کی ایک تہذیب کا نمونہ تھا, پیش کیا. تو خیر اس نے کہا, پوچھا, بیوی نے کہا کہ قرآن کی تلاوت کی, آیت کی تلاوت کی, کہ سلام کر تجھے معلوم ہو جائے گا. تو اب سمجھ میں آ گیا کہ بھائی پہلے سلام کرنا. سلام کر دیا, انہوں نے سلام کا جواب دے دیا. اچھا بتائیے, آپ انسان ہیں جنات ہیں؟ ایک مرتبہ کا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کر دی. پھر ایک مرتبہ کہا دیکھو اللہ نے بے شک بنی آدم کو کرامت دی, میں اولاد آدم. پھر اس کے بعد کیا لگتا ہے کہ کسی گروپ سے بچھڑ گئی ہیں, کیا ہوا ہے؟ تو کہتی ہیں وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ, جسے اللہ ہدایت کرتے وہ گمراہ نہیں ہوتا. یعنی لفظ کے اوپر اعتراض, قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ اچھا یہ بتائیے ٹھیک ہے کہ اگر علیحدہ ہوئی ہیں تو کتنے دنوں سے علیحدہ ہوئی ہیں؟ تو ایک مرتبہ پھر قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ اللہ خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام, اللہ نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان, 6 دن قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کر دی. اچھا یہ بتائیے کہ آ کہاں سے رہی ہیں؟ یونادون من مکان بعید, بہت دور سے آ رہی ہیں, یعنی قریب کی کسی بستی سے تعلق نہیں ہے. اب اگلا تھا کہ ڈیسٹینیشن کا ہے, کہاں جا رہی ہیں آپ؟ اسٹیٹ کہہ دیتی ہیں. پھر قرآن کی آیت کی تلاوت وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, اللہ نے جو ہے جن کے پاس استطاعت ہو جاتی ان انسانوں پر حج واجب کر دیا. پھر قرآن مجید کی آیت کی تلاوت. اچھا جب 6 دن کی بچھڑی ہیں تو بھوک بھی لگی ہوگی, کھانا بھی کھانا چاہتی ہوگی, کھانا وانا کھانا ہے. پھر قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی کہ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ, قرآن میں خدا کہہ رہا ہم نے کوئی جسم نہیں بنایا مگر یہ کہ اسے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے. کھانا دے دیا. اب جو کھانا دے دیا تو پھر اس کے بعد جو ہے سواری پہ بٹھایا. اب جیسے ہی سواری پہ بٹھایا تو پھر اس کے بعد ایک مرتبہ جو ہے اس آپ سے کہا کہ آپ بیٹھ جائیے, آپ بیٹھ گئی. آپ نے اس کے بعد پھر تلاوت کی سبحان الذی, جو ہم ہمیشہ کرتے ہیں, امید ہے کہ سبھی کرتے ہوں گے اس آیت کی تلاوت جو دعائے سفر ہے. اس نے کہا کہ میں بھی بیٹھ جاؤں تاکہ دور کا سفر ہے. آپ نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, زمین آسمان کے بیچ میں اگر 2 خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا. تو نامحرم ہے, ایک سواری پہ دونوں نہیں جا سکتے. خیر اس کے بعد ایک مرتبہ اس نے کہا کہ گھوڑے کو ذرا تیز کر دیجیے, سواری کو, ناقے کو, ناقہ تھا سوری, گھوڑا, ناقے کو تیز کر دیجیے. تو جناب فضا پھر قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کرتی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ نے کسی نفس کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں رکھی, آرام آرام سے چلو, ہلو ہلو. پھر اس کے بعد جو ہے یہاں تک کہ آپ وہاں پہنچ گئی. اب جو پہنچ گئی تو سامنے قافلہ دکھائی دیا, تو اس میں کہا کہ اس قافلے میں کسی کو جانتی ہیں؟ یہ حاجیوں کا ہی قافلہ جا رہا ہے. 4 نام پڑھے قرآن مجید سے. اب یہیں پر ایک مسئلہ کہتے ہیں کہ جو قرآن سے باہر سے نام نکالتے ہیں, کہیں یہ منزل آ جائے گی تو کیسے نام دیں گے قرآن مجید سے؟ حضرت فضا نے سارے نام قرآن کے رکھے تھے, ہمیں نیا نام چاہیے ہوتا ہے, اس کا مطلب کچھ بھی نکلے. ایک مرتبہ کہا کسی کو جانتی ہیں آپ؟ کہا وما محمد الا رسول, سمجھ میں آ گیا ایک کا نام محمد ہے. کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بالقوہ, اے یحییٰ کتاب کو طاقت کے ساتھ لو, سمجھ میں آ گیا دوسرے کا نام یحییٰ ہے. پھر اس کے بعد کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, اے داؤد ہم نے تم کو زمین کے اوپر خلیفہ قرار دیا. اس کا مطلب تیسرا جس کو جانتے ہیں اس کا نام داؤد ہے. پھر اس کے بعد کہا یا موسیٰ انی انا اللہ, اے موسیٰ میں تمہارا رب جو تم سے بات کر رہا ہوں کوہ طور پر. تو سمجھ میں آ گیا چوتھے موسیٰ ہیں. تو یہ 4 نام چاروں قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کی مختلف سوروں کی, سمجھ میں آ گیا. اب وہ گیا, آوازیں لگائیں, لے کے آیا. پھر اس کے بعد بچوں نے آ کے ماں کو سلام کیا. ادھر یہ پوچھتا کہ یہ چاروں آپ کے ہیں کون؟ تو ایک مرتبہ پھر قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا, مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے, میرے بیٹے ہیں.
مرتبہ بیٹے کے سامنے تلاوت کرتی، بیٹوں سے کہتی یا بت استاجر ہو، جو حضرت شعیب کی بیٹی نے کہا تھا اپنے باپ سے جب حضرت موسیٰ پانی لے کے گئے تھے، بابا جان مزدوری دے دیجئے، تو ایک مرتبہ آپ نے تلاوت کی کہ میرے بیٹو اس کی مزدوری تو دے دو، بیٹوں نے مزدوری دے دی. اس کے بعد آگے اور پڑھتی ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اور زیادہ دے دو کیونکہ جو بڑھا کے دیتا ہے اللہ اسے بڑھا کے دیتا ہے. صلوات پڑھیں بابا صلی حضرت فضہ تاریخ کا وہ عظیم ترین کردار. میں نے کہا کہ کربلا کے واقعے سے اگر فضہ کو نکال لیں تو کربلا کی تاریخ ادھوری ہو جائے، اتنی عظیم شخصیت ہے. مدینے سے چلے حسین تو جس طرح زینب کو ام کلثوم کو ساتھ دیا، اسی طرح فضہ کو بھی ساتھ دیا ہے. یہیں سے سمجھ میں آ جا رہا مقام فضہ کے فضہ ہیں کیا. کربلا اصغر کے بغیر بھی نامکمل ہے، کربلا اکبر کے بغیر بھی نامکمل ہے، کربلا زینب کے بغیر بھی ادھوری ہے، کربلا فضہ کے بغیر بھی نامکمل ہے. کون کون سی منزلیں میں یاد کروں؟ ایک منزل تو ہوا ہے کہ جب حضرت حبیب ابن مظاہر مولا کا خط پہنچنے کے بعد آ گئی اور حسین کے خیمے میں خوشی کا ماحول ہو گیا ہے، تو شہزادی نے کہا فضہ معلوم کرو آیا کون ہے. فضہ نے پس پردہ سے جا کے معلوم کیا تو پتا چلا کہ مولا کے بچپن کے دوست حبیب آئے ہیں. وہ خوشی سے ایک مرتبہ جو ہے فضہ پلٹی، کبھی بھی آقا کے بچپن کے دوست حبیب آئے. فضہ نے ادھر یہ خبر دی، ادھر فضہ سے زینب کہتی ہے فضہ میرے بھیا کے دوست حبیب کو میرا سلام کہہ دو. فضہ نے ادھر جو ہے حبیب تک سلام پہنچائے، حبیب ثانیہ زہرا تمہیں سلام کہہ رہی ہے. ایک مرتبہ حبیب نے اپنے رخسار پہ تماچے مارے، ہاں یہ وقت آ گیا کہ فاطمہ کی بیٹی مجھے سلام کہے. اللہ اکبر. یہ بھی منزل ہے کہ آپ فضہ نے یہ پیغام پہنچایا. عزیزو یہ دوسری منزل ہے. عزیزو جب علی اکبر میدان میں لڑنے کے لیے گئی ہیں، مولا امام حسین علی اکبر کی جنگ دیکھ رہے ہیں. ایک مرتبہ جب بہادر ایک بہت نامی گرامی پہلوان سامنے آیا تو آپ نے فضہ سے کہا فضہ ام لیلہ سے کہہ دو اکبر کے حق میں دعا کرے. عزیزو امامت کے لیے جو واسطہ بنی وہ فضہ بنی. آئیے اگلی منزل، میں نے آپ کی زحمت تمام کی. یہ کون سی منزل ہے؟ یہ یزید کا دربار ہے. اللہ اکبر. اب جب یزید کے دربار میں زینب کا تعارف ہو گیا، ام کلثوم کا تعارف ہو گیا، سید سجاد ہیں، سر جھکا ہوا ہے. ایک مرتبہ ظالم نے کہا یہ علی بن الحسین ہے. ظالم نے جیسے یہ تعارف کرایا شروع میں، یزید نے کہا ارے حسین کا بیٹا تو علی مارا گیا. وہ ایک مرتبہ کہا وہ میرا بھائی علی اکبر تھا، وہ میرا بھائی علی اصغر تھا. میرے بابا نے تمام بیٹوں کے نام علی رکھے،
तस्लीमन लिअमरिक। तमाम मरीजों की शिफा याबी के लिए बिलखुसूस अब्बास रजा साहब जिनका जद्दा में ऑपरेशन हुआ है, एक मर्द मोमिन का यहाँ भी ऑपरेशन हुआ है ईस्टर्न सबब में। इसी तरीके से कुछ और मोमिन बीमार हैं, वालिद सज्जाद रिजवी साहब, साथ ही साथ इम्तियाज साहब की वालिदा, सबकी शिफा याबी के लिए मेरे साथ 5 मरतबा आए करीम मजीद की तिलावत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा सब मिल के बाबा अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफु स्सू। 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 परवरदिगार अपने हबीब के सदक़े में, बीमार करबला के सदक़े में तमाम मरीजों को बिलखुसूस अब्बास रज़ा था, इस मर्द मोमिन का ऑपरेशन हुआ है, इम्तियाज साहब की वालिदा, जवाद साहब के वालिद, एक और मर्द मोमिन हॉस्पिटलाइज हैं, उन्हें वालिदा सज्जाद रिजवी साहब, नासिर के भांजे, इन सबको शिफा और सेहत अता फरमा। परवरदिगार हमारी जिस्मानी लिसानी रूहानी बीमारियों को दूर फरमा, परचम तशय्युअ को सरबुलंदी अता फरमा। परवरदिगार तमाम मोमिन मोमिनात की साथ हम सब की और आज की इस मजलिस के बानी की और उनके अहल अयाल की हाजात को पूरा फरमा। परवरदिगार उनकी जुमला सख्तियों और परेशानियों को दूर फरमा, उनके रिज़्क़ में बरकत व वसअत अता फरमा। परवरदिगार हमारे आमाल से वक्त के इमाम को राज़ी और खुशनुमा फरमा, इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमारा नाम उनके नासरीन में रकम फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इंशाअल्लाह कल नमाज जुमा 12:20 पर, कल से 5 मजलिसों का सिलसिला शुरू हो रहा है। हमारे हैदराबाद के मोमिन की तरफ से स्पॉन्सर की गई ऑर्गेनाइज की गई मजलिसें। तो मजालिस खमसा को खिताब करेंगे मौलाना आबिद बिलग्रामी साहब। कल का प्रोग्राम और मंडे और ट्यूसडे का प्रोग्राम 7:30 बजे का है। उसके अलावा सैटरडे की मजलिस 6 बजे है और संडे की मजलिस 3 बजे। आप सभी से शिरकत की इल्तिमास है, मुतवज्जे